کہ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو الطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک خطیر رقم رینجرز کو بھی دیتے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے بلینز کے اندر ہے، کوئی تھوڑی بہت رقم نہیں ہوتی ہے۔ اتنی خطیر رقم ہمارے ٹیکسوں سے دینے کے بعد اگر ہم غیر محفوظ ہیں تو ظاہر ہے پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ بھائی تم نہیں کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کرنے کے لیے اسلحہ ہی کم سے کم دے دو یا اسلحہ رکھنے کی اجازت دے دو۔ حافظ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں ممکن ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کم ہوئی ہو، لیکن کراچی کے علاوہ۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان خان، آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن نیوز۔ آج ہم موجود ہیں MKM حقیقی کے چیئرمین جناب آفاق احمد کے گھر پر، جہاں انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، صحافی حضرات ہیں جو یہاں ٹیکنیشینز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ان سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اس شہر کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، جو میں طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور اس کا یقیناً پورے شہر کو دکھ ہے، پورا شہر اضطراب کی کیفیت میں ہے، اور وہ ہے عدم تحفظ کا احساس۔ اس شہر میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں موبائل اسنیچنگ، موٹر سائیکل اسنیچنگ یا گاڑی چھیننے میں، یعنی اسٹریٹ کرائمز میں یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں تھوڑا لاؤڈلی بول لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے، اس شہر میں آئے دن یہ وارداتیں عام سی ہو گئی ہیں کہ موبائل چھینتے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا، گاڑیاں چھینتے ہوئے ڈکیتی میں اس شہر کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ان وارداتوں کی وجہ سے پورے شہر میں عدم تحفظ کا احساس شدت اختیار کر رہا ہے اور بہت اضطراب کی کیفیت ہے۔ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں کوئی 56,000 کے قریب وارداتیں ہوئی ہیں اسٹریٹ کرائم کی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی 1,00,000 کوئی 26-28 ارب روپیہ سندھ پولیس کو ہمارے ٹیکسوں سے دیا جاتا ہے۔ عوام کو یہ مشورہ دے کہ موبائل چھیننے کے لیے جب ڈاکو آتے ہیں تو مزاحمت نہ کی جائے، اور انہیں موبائل یا گاڑیاں یا موٹر سائیکل حوالے کر دی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر جب آپ تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس عوام کو اسلحہ رکھنے کی پھر کھلی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکے۔ جب پولیس تحفظ فراہم کرنے کی بجائے پولیس کا چیف یہ کہہ دے کہ آپ مزاحمت مت کیجیے، اس کا مقصد یہ کہ ہم جرائم پیشہ افراد کے سامنے سرنڈر کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ پولیس کر سکتی ہے۔ عوام اپنے خون پسینے کی کمائی اتنی آسانی سے دینے کی بجائے وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتی ہے، حکومت پھر انہیں لائسنس فراہم کرے۔ اس شہر میں گزشتہ سال ہر مہینے میں کئی لوگ اس موبائل اسنیچنگ میں قتل کیے گئے، کوئی 56 افراد صرف موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل کیے گئے۔ میں مختلف جگہوں پر جاں بحق ہونے والے لوگوں کے پاس گیا، ان کے لواحقین کے پاس گیا، ان کے درد کو محسوس کرنا
اس گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بے حس ہو گئے ہیں. بعض نوجوان اپنے گھر کا واحد سہارا تھے, امید تھے, اور جتنے لوگ قتل ہوئے ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. 25 سے 35 سال کے لوگ شہید کیے گئے, قتل کیے گئے, جو گھر کی امید تھے, گھر کا سہارا تھے, گھر کے وارث تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں, اندرون سندھ بھی کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ انہیں بھاری رقوم ان کی مدد کے لیے فراہم کرتی ہے. یہ 56 افراد اس شہر کے اندر موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل کر دیے گئے. کسی ایک کو 1 روپیہ سندھ گورنمنٹ نے اب تک جو ہے وہ امداد کے طور پر نہیں دیا ہے. ہم آج اس پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف اس شہر کے لوگوں کو اسلحہ لائسنس جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں. جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پر جو میں نے بات کرنی تھی, اس کے بعد میرے سامنے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں آج کل پی ایس پی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور تحریک بحالی تنظیم کمیٹی کے مرجر کی خبریں چل رہی ہیں. معاملہ کہاں تک پہنچا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ خبریں اس وقت ٹی وی اور اخبار کی زینت رہی ہیں, اور اس میں کہیں کہیں مہاجر قومی موومنٹ بھی ڈسکس میں آئی ہے, اور مختلف قیاس کیے جا رہے ہیں. پہلے تو میں 2 پوائنٹس کے اوپر بات کر کے اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بچکانہ حرکتیں اب بند ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے صحافیوں نے بھی, اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں کہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بعض جگہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ فاروق ستار کے ہاں, میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ہاں میں ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے گیا تھا, اور یہ کئی ماہ پرانی بات ہے. اور جب میں وہاں تعزیت کے لیے گیا تو انہی کے لوگوں نے کوئی فوٹوگراف بنائے ہوں گے. ظاہر ہے کہ میں اب ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں, میں نے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی. آج وہ فوٹوگراف چلا کر یہ بتایا گیا کہ آفاق احمد فاروق ستار کے ہاں پہنچ گئے اور اس مرجر کے متعلق بات ہوئی. میں تو گیا ہی نہیں ہوں. اور یہ خبریں سوشل میڈیا پہ صرف نہیں چلیں, بلکہ یہ خبریں باقاعدہ صحافیوں کو دی گئیں, اور صحافیوں نے اس کی تصدیق کیے بغیر کئی چینلز کے اوپر بیپرز بھی چلائے اور انہوں نے خبریں چلا دیں. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں فاروق ستار صاحب کے ہاں ان کی والدہ کے انتقال پر صرف تعزیت کے لیے گیا تھا, اس کے علاوہ میں کہیں ان کے گھر پہ نہیں گیا. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بار بار نہیں ہونا چاہیے. اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلائی جائیں. صرف میرا موقف نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی, عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو الطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. اور یہ بات صرف آفاق احمد کی تو نہیں ہے, یہ تو آپ عوام کے اندر چلے جائیے, عوام میں بھی یہ ڈسکس ہوتی ہے. نہیں, یہ پوائنٹ آپ نے اچھا ڈسکس کر لیا. دیکھیے, یہ آپ انرجی بچا کر اور آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے 62 ارب روپے کی انرجی بچا لی اگر ہم یہ 8:30 بجے آفیسز بند کر دیں گے. بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ بے روزگار کریں گے اور کتنے لوگوں کے کاروبار آپ تباہ کریں گے. شادی حال ہیں, کاروبار ہیں, آپ یہ سب کچھ بند کر کے اس شہر کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم سب کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس شہر کی وجہ سے,
اگر اس شہر کی اکانومی کو آپ تباہ کر دیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کا کام تو یہ ہے کہ پورے ملک کے آپ معاملات کو کنٹرول کر کے دفاتر میں بجلی آپ بچت کر کے اس شہر کو بجلی فراہم کیجئے تاکہ یہاں کی انڈسٹریز چلیں. ٹیکسٹائل انڈسٹریز آپ کی بند ہو چکی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور اس شہر کی انڈسٹریز اگر بند ہو جائیں گی تو پاکستان معاشی طور پر مزید کمزور ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے تمام شہروں کے اندر یکساں سلوک کریں, کراچی کے ساتھ بالکل آپ کو مختلف اصول اپنانا پڑیں گے. کراچی معاشی ہب ہے. کراچی کے اندر معاشی سرگرمیاں معطل کرنا انرجی بچانے کے لیے یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے اس فیصلے کی ریویژن کرے اور کراچی کو خصوصی طور پر رعایت دے, اس لیے کہ کراچی کے اندر بزنس ہوگا تو ریونیو جنریٹ ہوگا اور پاکستان معاشی طور پر سی پی ایل سی کا کردار بھی کوئی بہت زیادہ متاثر کن تو نہیں رہا ہے ماضی میں. بات یہ ہے کہ آپ ایک خطیر رقم رینجرز کو بھی دیتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر ہے بلینز کے اندر ہے, کوئی تھوڑی بہت رقم نہیں ہوتی ہے. اتنی خطیر رقم ہمارے ٹیکسوں سے دینے کے بعد اگر ہم غیر محفوظ ہیں تو ظاہر ہے پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ بھائی تم نہیں کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کرنے کے لیے اسلحہ ہی کم سے کم دے دو, یا اسلحہ رکھنے کی اجازت دے دو. ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے ٹیکسز دیتے ہیں اور اس کے بعد مطلب بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ اگر پولیس چیف یہ کہے کہ بھائی اگر آپ سے کوئی موبائل چھیننے آتا ہے تو آپ مزاحمت مت کیجیے, مطلب یہ شرم کی بات ہے. اچھا ہم تو ایک ساتھ اتنے سارے کوشچن کرو گے تو ظاہر ہے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری اگر مقبولیت بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کے باوجود ہم عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف نہیں جائیں گے. اب ماضی کے الیکشنز اٹھا لیجئے اور ہمارے ریزلٹس اٹھا لیجئے, اس کے بعد جو مستقل الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر آپ الیکشنز کے اندر آپ نے اپنے ووٹوں کا تناسب بڑھایا ہے. ابھی 240 کے ضمنی الیکشن ہوئے تھے, متحدہ پاکستان اور ہمارے ووٹوں میں 1000-1500 کا ہی فرق تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. ہم تو بہت پیچھے تھے. لوز کس نے کیا؟ میں اگر 200 سے 2000 پہ بھی گیا, میں مانتا ہوں کہ میں 2 لاکھ پہ نہیں گیا, لیکن اگر 1.5 لاکھ سے کوئی 1500 پہ آیا تو لوز کس نے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم نے گریجولی گین کیا ہے, اور میں ابھی بھی حالات سے نا امید نہیں ہوں, اور میں نے یہی وجہ آپ کو کہی کہ میں عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف نہیں جاؤں گا. بنتا ہے کہ بھئی آپ لوگ مل رہے ہو, یہ مستقل آپ آگے تک لے کے جاؤ گے, یہ میرا سوال نہیں بنتا. نہیں میں تجزیہ نگار نہیں ہوں, اس لیے کہ دیکھیے اس سیاسی جماعت کے لیے, ان تینوں جماعت کے لیے میں کوئی رائے دوں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ بھئی آپ ملنے جا رہے ہیں تو یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. میں کہوں نہیں چلے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اس کسی اتحاد یا اس پروسیس سے مخالفت کر رہا ہوں اور کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہوں. میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس معاملے کے اندر بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ اگر ان سے رائے لیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہتر رائے دیں گے. بھائی آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, اس میں آپ ماضی میں بولتے رہیں کہ معاشی سیاست کے حوالے سے اتحاد ہونا ضروری ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے آپ کی سن لی ہے, اتحاد ہونے جا رہا ہے, پھر آپ اس کا پارٹ اچھا میری نہیں سن لی ہے, تم سب جانتے ہو کس کی سنی ہے. بھائی یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ کراچی کے اندر انجینئرڈ سیاست دوبارہ شروع ہو گئی, سب کچھ انجینئرڈ ہو رہا ہے اور سب لوگوں کو. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سب کو الگ الگ اس لیے کیا گیا تھا کہ مہاجروں کو تقسیم کیا جائے. تو کیا اب یہ مہاجروں کو ایک کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا پھر جو عمران خان دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پھر انجینئرڈ سیاست ہو رہی ہے؟ اور کراچی میں انجینئرڈ سیاست کب تک ہوتی رہے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں اس بارے میں بڑے آزادانہ طور پہ, یہ کیا دوبارہ انجینئرڈ ہو رہا ہے؟ تو پھر جو آپ لوگ یا دیگر سیاسی جماعتیں جو الگ سے اپنی سیاست کر رہی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے بالکل میں نے یہ بات کہی تھی کہ باقاعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے, اور
ابھی جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا آپ کی سن لی، میں نے کہا میری نہیں سنی، آپ سب جانتے ہیں کس کی سنی. تو جنہوں نے توڑا اگر وہ جوڑ بھی رہے ہیں تو فیصلہ اگر ہمارا یا جو لوگ جڑ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے. اور اگر کراچی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تجربے کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں ہوا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیجیے تاکہ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے. لیکن اگر فیصلے مسلط کی جائیں گے تو اس کے نقصانات پورے ملک کو اٹھانے پڑیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو بلکہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں ممکن ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کم ہوئی ہو، لیکن کراچی کے علاوہ. ٹھیک ہے. کرنے کی تو بات نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے دکانیں بند کر دیں، 10 بجے یہ شادی ہال بند کر دیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کراچی میں ماضی میں کبھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ سعودی عرب کی مثال دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی ہیں اور رات میں دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، تو ہم ظاہر ہے اس ماحول سے ابھی آشنا بھی نہیں ہیں. اور یہاں کے لوگ ان کی طرح پورے دن کسی فیکٹری میں مزدوری نہیں کرتے. ہمارے لوگ صبح سے شام تک فیکٹریوں میں مزدوریاں کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو وقت ملتا ہے اور اگر وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ دکانیں بند کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. آپ نے انڈسٹریز کے اندر آپ نے گیس فراہم کرنا بند کر دی، آپ نے الیکٹرک کے ریٹس بڑھا دیے، آپ نے امپورٹ بند کر دی. ٹیکسٹائل بغیر امپورٹ کے کیمیکل امپورٹ نہیں کرے گا تو را کپڑا جو ہوتا ہے ان کا را میٹیریل وہ تو نہیں بکتا. ظاہر ہے کہ آپ اس کو ڈائنگ کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں تو بکتا ہے. ساری ٹیکسٹائل میں انڈسٹریز آپ بند کر رہے ہیں. آپ ایکسپورٹ جب بند کر دیں گے تو اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ایک ڈفرینس ہے اس کو آپ مینٹین نہیں کر رہے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ جو پیسے آپ کے یہاں سے ڈرین آؤٹ ہو گئے تھے، آج آپ چائنا اور جو سعودی عرب کا پارک کیا ہوا پیسہ ہے آپ صرف اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو بیل آؤٹ پیکیج کوئی دے گا تو کنڈیشنز پہ دے گا نا. آپ پاکستان کے ایئرپورٹ سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ انہیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں، آپ انہیں آؤٹ سورس کرنے کا اعلان کر چکے، آپ ان کی بٹ کال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو آپ نے پرائیورٹی پہ رکھا ہے اور سیکنڈ مرحلے میں آپ نے لاہور کو رکھا ہے. بھئی کیوں رکھا ہے سیکنڈ مرحلے میں لاہور کو؟ اس کراچی کی چیزیں آپ آؤٹ سورس کر کے بیچ کر اس پاکستان کے قرضے اتارو. پنجاب کے پراپرٹی بیچو، پنجاب کا ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کرو. کراچی کا ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کراچی کی چیزیں بیچ کر قرضے اتار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیے کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں جو کروڑوں روپیہ الیکشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں، آپ ان کے مطلب ایئر ٹکٹس فری ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان کے علاج کے اوپر آپ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کی تنخواہوں کے الاؤنسز اور ان کی مراد کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ ان کے ختم کیجئے کہ آپ کروڑوں روپیہ الیکشن لڑنے کے لیے خرچ کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد آپ قومی خزانے سے سارے پیسے لے رہے ہو. یہاں آپ اپنی بچت کے لیے کوئی کوششیں کیجئے. آپ نے آج تک نیب سے کتنے لوگوں سے ریکوری کی ہے؟ آپ دنیا کو یہ کہتے رہیں کرپٹ ہے، آپ آرمی کے آفیسرز پہ الزام لگاتے رہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. ریکوری کیا کی ہے؟ پروف کیا ہے؟ آپ سارے ادارے جو ہے وہ ناکام رہیں. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر آپ وہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جہاں آپ کی اکانومی مزید تباہ ہو جائے. ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، جو آپ کی تھوڑی بہت یہ مارکیٹیں اور یہ جو ہوٹلز آپ کو جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں آپ بند کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو آئی ایم ایف کے جو بنانے والے لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف اپنے مقاصد کے لیے بنایا، ورلڈ بینک اپنے مقاصد کے لیے بنایا، وہ بیل آؤٹ آپ کو کرنے کے لیے پیسے دیں گے تو اپنی شرائط پر دیں گے. ملنے کی بجائے اپنی عوام کو ریلیف دیجیے تاکہ وہ یہاں سے ایکسپورٹ کو بڑھائے، آپ کے انکم میں اضافہ ہو تاکہ آپ دوسروں کی محتاجی ختم کریں. آپ وہی اقدام کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس سے ملک کی تباہی ہو رہی ہے. کراچی ایئرپورٹ کو اگر آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، لاہور کو آؤٹ سورس کیجیے. لاہور کی ہر چیز آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، پنجاب کی ہر چیز کو آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. کراچی کی چیز لاوارثوں کی طرح آپ جب چاہتے ہیں
کبھی پورٹ آپ نے کسی کو دے دیا, کبھی آپ اسٹیل مل کسی کو بیچنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, کبھی آپ نے کراچی ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے کا بڈ آپ نے مانگ لی. اس شہر کی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ اس شہر کے اندر وفاق نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ اس شہر میں پروونشل گورنمنٹ نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ اس شہر کے اندر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ IMF کر رہی ہے, ورلڈ بینک کر رہی ہے, اور سی پیک کے نام پہ ہو رہا ہے. جب غیر ملکی اس شہر کے اندر سڑکیں بنائیں گے, اس شہر کے پانی کا نظام درست کریں گے, اس شہر کے سیوریج کا نظام درست کریں گے, میں آپ کے گھر میں آ کر اگر ڈیولپمنٹ کروں گا تو کوئی مقصد ہوگا نا اس کے پیچھے. آپ کی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے یہاں پہ؟ اس شہر کے بارے میں سنجیدگی سے اقدام کرنا چاہیے. یہ جو مارکیٹیں بند کر کے پیسے بچانے کے چکر میں ہیں, یہ صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس شہر کی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں گریجولی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ IMF کی دباؤ میں, IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر ہیں, جو ہمیں قبول نہیں کرنے چاہیے.